الرحیم لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ احزاب کے یہ 7 رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ سابقہ آیات میں رب کائنات نے اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ ہدایات دیں، احکامات دیے، خاص کر پردے کے حوالے سے، اور اہل ایمان کو یہ تاکید کی کہ تم نبی کے گھروں میں بغیر اجازت نہ چلے آیا کرو، اور اسی طرح یہ کہ کھانے کے انتظار میں تاکتے نہ رہو، کھانے کے اوقات میں نہ ہو، اور پھر یہ کہ اگر کوئی چیز تمہیں ازواج نبی سے مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے دلوں کی اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ تو یہ مختلف ہدایات اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں دیں۔ اب کچھ رشتے بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ جنہیں ازواج نبی کے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ رشتے بیان کیے جا رہے ہیں کہ لا جناح علیہن فی آبائہن، کوئی گناہ نہیں ہے ان پر ان کے باپوں کے حوالے سے۔ باپوں سے مراد وہ تمام رشتے جو باپ کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی باپ ہے، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، خالو ہے، سسر ہے، دادا ہے، نانا ہے، یعنی یہ سب لوگ ازواج نبی، ان سے پردہ کرنے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسے رشتے ہیں کہ جو بالکل ایسے ہیں جیسے کہ بزرگوں کے والد کی جگہ سے ہیں یہ، تو ان کے حوالے سے کوئی گناہ نہیں ہے ان پر اگر ان کے سامنے ازواج نبی بے پردہ آئیں۔ ولا ابنائہن، اور اسی طرح سے ان کے بیٹوں کے حوالے سے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بیٹوں میں بیٹے بھی شامل ہیں، پوتے اور نواسے، یہ سب شامل ہیں یہ۔ ولا اخوانہن، اور اسی طرح سے ان کے بھائیوں کے حوالے سے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا ابناء اخوانہن، اور اسی طرح سے بھائی کے بیٹے، ان کے یعنی بھتیجے جو ہیں ان سے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا ابناء اخواتہن، اور اسی طرح سے بہن کے بیٹے، ان سے بھی پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ بھی ان کے سامنے آ سکتے۔ ولا نسائہن، اور اسی طرح سے میل جول کی جو عورتیں ہیں، یعنی گھروں میں جو ازواج نبی ہیں ان کے پڑوس میں، محلے میں جو دوسری خواتین ہیں، ان سے بھی کوئی پردے کی حاجت نہیں ہے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور اسی طرح سے جو ملک یمین میں ہیں، جو غلام ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، ان سے بھی پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واتقین اللہ، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ہر کام میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے نافرمانی سے بچو، جو احکامات اس نے، جو حدود اس نے قائم کی ہیں ان کی پاسداری کرو، ان کو پامال کرنے سے بچو۔ تو یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے، ہر چیز پر گواہ ہے، اور تمہارے سب اعمال براہ راست اس کی نظر میں ہیں، براہ راست وہ ان کا جائزہ لے رہا ہے، ان پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور نہ صرف اعمال بلکہ تمہاری سوچ اور فکر، تمہاری نیت اور ارادے، یہ بھی اس کے سامنے عیاں ہیں، سب کھلے ہیں، سب سے وہ باخبر ہیں۔ اور پھر ایک اور حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں. لہذا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجو. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید فرمائی ہے، تاکیداً. اب دیکھیں کہ یہ آیت مبارکہ جس میں یہ تاکید ہے، ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی سازشیں جاری تھیں. انہیں باور کرایا جا رہا ہے کہ تمہاری ان سازشوں سے کچھ نہیں بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا الزام اس صورت مبارکہ کے حوالے سے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 4 ازواج موجود تھیں. 5واں نکاح جو ہے وہ آپ نے کیا اللہ کے حکم سے. تو ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا کہ دیکھو شریعت میں 4 بیویوں کا حکم ہے ایک وقت میں. اس شخص نے 5واں نکاح رچا لیا تو وہ سب اللہ ہی کے حکم سے تھا، یعنی حضرت زینب سے یہ نکاح ہوا. اور پھر یہ کہ حضرت زینب جو تھیں آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی طلاق یافتہ تھے کہ دیکھو جی اپنے بہو سے نکاح کر لیا ہے. اور اس طرح کی باتیں، شاعر ہے، جادو ہے، گر ہے، مجنوں ہے، یعنی طرح طرح کی باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے اہل ایمان کو یہ تاکید کی کہ دیکھو اللہ کے نزدیک کتنا اونچا درجہ ہے اپنے پیغمبر کا، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ پر درود اور سلام بھیجتے ہیں. اے مومنو، تم بھی کثرت کے ساتھ اپنے پیغمبر پر درود و سلام بھیجا کرو. تو ان کی مخالفتوں سے کچھ نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ کے درود و سلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر سے حد درجے کی محبت رکھتا ہے، اس پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے کام میں برکتیں ڈالتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے تعریف کرتا ہے، یعنی ان کے پیغمبر کے کام میں آسانی پیدا کرتا ہے. تو یہ ہے اللہ کی طرف سے درود و سلام کا مطلب. اور پھر فرشتوں کو بھی یہ کہ فرشتے جو یہ کام کر رہے ہیں وہ ہر وقت اپنے خدا کے اس پیغمبر کے ساتھ انتہا درجے کی محبت رکھتے ہیں. اللہ سے درخواست کر رہے ہیں ہر وقت کہ اے پروردگار اپنے اس پیغمبر پر اپنی رحمت نازل فرما، اس کے کام میں برکت عطا فرما، اس کے کام میں آسانی پیدا فرما، اس کے پیروکاروں کو اس کے ساتھ سچی محبت عطا فرما. یعنی یہ ہے مطلب کہ فرشتے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں. اور اہل ایمان کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے. اور پھر اس درود کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ دیکھیں نماز کا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا. اس کے بغیر نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی. اور پھر یہ کہ دعا کے حوالے سے بھی کہ مومن جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ پر درود و سلام نہ پڑھا جائے. تو اتنی بڑی اہمیت ہے. تو یہ تاکید کی گئی اس ماحول میں جب آپ کے خلاف طرح طرح کی مخالفتیں ہو رہی تھیں، الزام تراشیاں ہو رہی تھیں، آپ کے کام میں رکاوٹ ڈالی جا رہی تھی کہ دیکھو تمہاری ان رکاوٹوں سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. اللہ کے نزدیک اپنے پیغمبر کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے اور اس کے فرشتے بھی اور اہل ایمان بھی کس طرح سے اپنے پیغمبر سے جو ہے محبت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کس طرح سے انس رکھتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ دیکھو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یاد رکھو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں. اب اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانے کا مطلب، اللہ کو اذیت اس بات سے ہوتی ہے کہ جب لوگ اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک کرتے ہیں، جب اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بے پناہ احسانات کیے ہیں انسانوں پر، اور اللہ نے خود اس کا دعویٰ کیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو شمار نہیں کر سکتے. تو انسانوں اتنا رحیم، اتنا کریم، جس نے تمہارے اوپر بے پناہ نعمتیں رکھی ہیں، تم ناحق جب اس کے ساتھ باتیں منسوب کرتے ہو، کہیں اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، کسی کو اس کا بیٹا قرار دیتے ہو، کسی کو اس کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، تو پھر اللہ کو اس سے اذیت ہوتی ہے. لیکن وہ حلیم ہے، وہ پھر بھی تمہیں موقع دیتا ہے، فوری طور پر تمہیں کسی سزا سے دوچار نہیں کرتا کہ لوگ سنبھل جائیں، اپنی اصلاح کر لیں. تو یہ ہے اللہ کو اذیت دینا. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول کو اذیت دینا.
اللہ کے رسول کو اذیت ہوتی ہے جب اللہ کے پیغام کو لوگ جھٹلاتے ہیں، جب اللہ کی آئی ہوئی ہدایت کو لوگ منہ موڑ لیتے ہیں اس سے اور طرح طرح کی اس پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی جب کرتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول کو اس سے اذیت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کو اس سے اذیت نہیں ہوتی کہ اس کو کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی اس کو مجنوں کہہ رہا ہے۔ آپ نے کبھی اس چیز کی پرواہ نہیں کی۔ آپ کو اگر دکھ ہوتا تھا تو لوگوں کی اس بات پر کہ وہ ہدایت سے منہ موڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بنا رہے، اس چیز سے آپ کو اذیت ہوتی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اللہ کی طرف سے۔ لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اللہ ان کو دھتکار دیتا ہے، اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اپنی رحمت کا مستحق ان کو قرار نہیں دیتا۔ تو یہ ہے اللہ کی لعنت ان پر۔ اور فرمایا یہ تو دنیا میں اور آخرت میں لعنت بھی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن، مہینہ، بہت اہانت آمیز رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا جائے گا۔ اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ اہانت آمیز، یعنی ذلت والا رویہ ان کے ساتھ، بیڑیاں ان کے ہوں گی، طوق ان کے ہوں گے، کس طرح سے ان کو کھانے کو کیا دیا جائے گا، پینے کو کیا دیا جائے گا، یعنی بہت رسوا کن سلوک ان کے ساتھ ہوگا آخرت میں۔ والذین یؤذون اللہ یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور یاد رکھو جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، بغیر مکتسب، بغیر کسی قصور کے، یعنی انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا اور پھر ان کو جو ہے اذیت دے رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے، طرح طرح سے ان پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو انہوں نے تو ایک بہت بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر پر لے لیا، یعنی بے قصور لوگوں کو تنگ کرنا، اذیت دینا، ستانا، ان کا جینا دوبر کر دینا۔ بہتان کے حوالے سے دیکھیں ایک بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا غیبت کے حوالے سے کہ یا رسول اللہ یہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرو جو اسے ناگوار ہو، یہ غیبت ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اگر وہ خرابی اس میں پائی جاتی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں تو پھر بھی غیبت ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، ورنہ اگر اس میں وہ خرابی نہیں پائی جاتی اور تم بیان کرو تو یہ تو پھر بہتان ہے، اس کی تو اور بھی بڑی سزا ہے۔ تو یہ ہے کہ بہتان، غیبت، غلط بات کسی سے منسوب کرنا، کسی کو تکلیف اذیت پہنچانا، یہ اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ تو اس چیز سے اہل ایمان کو نفرت دلائی جا رہی ہے، اور جو لوگ مخالف یہ کام کر رہے تھے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم یہ کام کر رہے ہو، اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے تمہارا یہ رویہ، اللہ ضرور تم سے اس کی بات پرس کرے گا، اور اپنی اصلاح کر لو، اسی میں نجات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔